نماز کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے اذان سے متعلق بات تھی اور میں نے اس وقت ایک بات یہ بتائی تھی کہ اذان فرض نماز کے لیے ہے، نوافل کے لیے اور واجب نماز کے لیے اذان نہیں ہے. اسی لیے عید کی نماز کے لیے اذان نہیں، تو نماز فرض، اذان فرض نمازوں کے لیے ہے. تو اب نمازوں کا بیان فرما رہے. نماز اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی ہے بہت ہی اہم عبادت دی ہے، بلکہ ایمان کے بعد جو 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. اگرچہ ہر عبادت اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت اور فضیلت رکھتی ہے، لیکن نماز کو خاص طور پر بہت ہی اہم فضیلت ہے. حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت کا معمول گرامی یہ تھا کہ ہوا چلتی تھی تو بھی حضرت نماز کے لیے دوڑتے تھے. حضرت کو نماز میں اتنا مزہ آتا تھا کہ رات میں جب حضرت تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، لیکن حضرت تلاوت کرتے ہی چلے جاتے تھے. قرات پڑھنے میں، نماز میں، قرآن پڑھنے میں آپ کو بڑی لذت آتی تھی. پھر نماز سے متعلق خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اپنے رب سے باتیں کرنے والے کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. جس کو اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے. بہرحال ان تمام فضیلتوں کے ساتھ نماز اپنے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے، اس کے فضائل ہیں. پھر اس پر وعیدیں بھی بہت ہیں. مثلا ایک روایت میں ہے کہ جس نے عصر کی نماز کو سہون، غلطی سے چھوڑ دیا، مثلا سوتا رہ گیا، اٹھ نہیں پایا، کوئی مشغول تھا کام میں، توجہ نہ رہی اور بھول سے نماز چھوٹ گئی، فرمایا اس کا صدمہ اتنا بڑا ہوگا جتنا کہ انسان کو اپنے آل اولاد کے لٹ جانے کا صدمہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اس کی حاضری ہوگی تو اس کے صدمے کا عالم یہ ہوگا کہ فقد وطر اہلہ و مالہ، جیسے دنیا میں کسی کے اہل و عیال لٹ جائے. مثلا اپنی اولاد تھی، بیوی تھی، کہیں جا رہے تھے، راستے میں اللہ حفاظت فرمائے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے بھی انتقال کر گئے، بیوی پر انتقال کر گئی، یا کہیں جا رہے تھے اور اچانک غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں اب ان کا کہاں ہے. اس پر انسان کو جتنا صدمہ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر بھول سے عصر کی نماز چھوٹ گئی تو قیامت کے دن اس کو ایسا ہی عصر کی نماز پر صدمہ ہوگا. اور دوسری روایت میں حضرت نے ارشاد فرمائی، بڑی عجیب بات، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑا تو اس کا عالم یہ ہے کہ فقد حبط عملہ، گویا کہ اس کی اگلی زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی. یعنی حضرت ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو عصر کی نماز بہت اونچی نماز ہے. قرآن کریم میں ان دونوں نمازوں کا بڑا تذکرہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. پھر اس کے علاوہ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع آفتاب سے پہلے کی ایک نماز اور غروب آفتاب سے پہلے کی ایک نماز ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے. ساری نمازیں اہمیت رکھتی ہے، لیکن ان دونوں نمازوں سے متعلق تو اور بھی فضیلتیں آئی. فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے، تو اس صورت میں اس کے صدمے کا عالم یہ ہوگا گویا کہ اس کے سارے اعمال کرا کرایا بیکار ہو گیا.
تو بہت بڑی وعید ہے اس پر. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں نمازوں میں فرشتے بھی بہت ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. صحیحین کی یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابھی رات میں فرشتے جو اللہ کے ہیں ہماری حفاظت کے، وہ سب کے سب عصر میں آ گئے ہیں اور عصر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، تو وہ فجر تک رہیں گے اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ جائیں گے. اور جو دن کی حفاظت کے ہمارے فرشتے ہیں وہ فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں اور سارا دن رہتے ہیں پھر. تو فجر کی نماز میں رات والے فرشتے بھی ہیں، دن والے فرشتے بھی ہیں. اسی طرح عصر کی نماز میں دن والے فرشتے بھی ہیں، رات والے فرشتے بھی ہیں. تو ان دونوں نمازوں میں بہت ملائکہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو، مسجد میں جتنے تقوی والے نماز پڑھنے والے ہوں گے اتنی ہی ہماری نماز کی بھی قیمت بڑھے گی. یہ مسئلہ مسلم ہے. دیکھو، دنیا میں آپ بیپاری ہے، آپ کے وہاں اچھے اعلیٰ درجے کے کپڑے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کے ساتھ کم درجے کے کپڑوں کا بھی ایک مقام بڑھ جاتا ہے. تو ملائکہ اور فرشتے ان دونوں نمازوں میں اتنے ہوتے ہیں، اور ملائکہ تقوی والے ہیں، ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ ہماری نمازوں کی قیمت کو بھی بڑھا کر قبول کر لیتا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے ان دونوں نمازوں کے سلسلے میں. ایک فجر کی نماز اور عصر کی نماز. ویسے ظہر کی بھی فضیلت ہے کہ اس سے پہلے آپ نے روایت پڑھی کہ جو انسان دھوپ میں چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. پھر عشاء کے باب میں فرمایا کہ اگر کسی کو عشاء کی نماز کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ چھوٹے بچوں کی طرف پھسلتا ہوا بھی آئے گا مسجد میں. تو ہر نماز کی حضرت نے فضیلت بیان فرمائی، لیکن ان دونوں نمازوں کی یہ فضیلت ہے. پھر عجیب بات ہے کہ یہ فرشتے جب آسمان میں جاتے ہیں تو اللہ صبح کے فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کر آئے، یعنی کس پوزیشن میں چھوڑ کر آئے ہو، کیسے تم نے پایا میرے بندوں کو. تو وہ فرشتے فجر کے بعد جو اوپر گئے، اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود تاکہ بندوں کو پتا چلے، فرشتے کہتے کہ اللہ ہم گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، اور ہم آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے فجر کی. اچھا، یہاں محدثین ایک سوال قائم فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ رات ہی کے فرشتوں کو کیوں پوچھتا ہے، دن کے فرشتوں کو کیوں نہیں پوچھتا؟ جو فرشتے دن میں ہیں اور عصر کے بعد جائیں گے، اللہ ان کو کیوں نہیں پوچھتا کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ رات محل معاصی ہے، یعنی رات گناہوں کی جگہ ہے. عمومی طور پر انسان راتوں میں چھپ کر ہی گناہ کرتا ہے. چور چوری کر رہا ہے رات میں، ڈاکو زنی کرنے والا راتوں میں ہی روڈ پہ لوگ لوٹتے ہیں، زناؤں کے دروازے راتوں میں کھلتے ہیں، عیاشیوں کے دروازے، شراب کے دروازے، جگار کے اڈے، سب رات ہی میں چلتا ہے. اب اللہ جب پوچھتا ہے رات کے فرشتوں سے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جب گئے تھے تو بھی نماز میں اور آئے تو بھی نماز میں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ رات اچھی ہے ان کی تو دن بھی اچھا ہی ہوگا. یہ ہے اصل وجہ کہ رات ان کی اچھی گئی، نہ انہوں نے شراب میں گزاری اور نہ انہوں نے جوا کھیلنے میں گزاری، نہ عیاشیوں میں گزاری، نہ بدماشیوں میں گزاری. جب رات اچھی ہے، جو کھر اور حقیقت میں گناہ کی جگہ تھی اس میں جب اس نے گناہ نہیں کیا تو دن میں تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کرے گا. اس لیے رات کے فرشتوں سے نہیں پوچھتا، دن کے فرشتوں سے پوچھتا ہے. پھر یہ نماز ایک عجیب ہو، اس نماز میں اللہ نے کیا خوبیاں رکھی ہیں. نماز کی خوبیوں کو واضح کرنے سے پہلے ایک بات سنو.
حق تعالی نے نماز کے لیے جو اوقات رکھے، جو ٹائم ٹیبل بنایا، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اسکول والوں کا ٹائم ٹیبل، مدرسے والوں کا ٹائم ٹیبل، یونیورسٹیوں والوں کا ٹائم ٹیبل، فیکٹری والوں کا ٹائم ٹیبل، دکان والوں کا ٹائم ٹیبل، ہر ایک کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اتنے بجے تمہیں لنچ ملے گا، اتنے بجے چھٹی ملے گی، اتنے بجے تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ حق تعالی نے نمازوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے لیے اوقات دیے کہ تمہاری فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، تمہاری ظہر کی نماز زوال کے بعد سے لے کر عصر کا وقت ہونے تک، تمہاری عصر کی نماز عصر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، تمہاری مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد سے لے کر سرخی غائب ہو جائے، اور ایک قول کے مطابق سفیدی غائب ہو جائے وہاں تک، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو کب تک؟ فرمایا صبح صادق تک۔ یہ ٹائم ٹیبل دیا۔